دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، جس کی مثال دی جاتی ہے، یہ زبردستی کروائے جاتے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت میں داخل نہیں ہے، اس کو سب کنڈیم کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی آن نہیں کرتا۔ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں سب برابر ہیں، اس میں جس طرح غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح خود مسلمانوں کے ساتھ اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اس کی تو مثال ہی بیکار ہے کہ جی وہ دیکھیں فلاں چرچ پہ حملہ کیا آپ نے، وہ دیکھیں جی ہندوؤں کا مندر آپ نے گرایا، وہاں اتنے عیسائیوں کو مار دیا، وہاں اتنے ہندو کو، یہ تو اس کے پیچھے تو بڑے بڑے ہاتھ ہیں اور دنیا جانتی ہے کیسے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہمارے اندر تو تسلسل کے ساتھ ہوتا، ہمیشہ ہوتا رہتا، اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا، اون کیا جاتا۔ ہم اس کو زندگی کی کسی بھی ایک سانس کے اندر بھی اون نہیں کر سکتے، جی ہاں بالکل، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کہیں سے بھی نہیں دی جا سکتی، خاص طور پہ مذہبی حلقوں کی طرف سے، جو صحیح دیندار حلقے، علماء، مشائخ اکثریت کے ساتھ دنیا میں موجود، ان کی طرف سے بالکل نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے مسلمانوں پر، نشانہ جہاں بھی بن رہے ہیں مسلمان بن رہے ہیں، اور جب مسلمان جہاں نشانہ بن رہے ہیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ باقاعدہ دہشت گردی، جیسے یہ دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کسی خاص گروپ کے حوالے سے، کوئی سیاسی اختلاف کی وجہ سے یہ کام ہوا، یہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک نظریاتی دہشت گردی ہے، یعنی اس طرح کی دہشت گردی ہے۔ وہ دہشت گردی حادثاتی نہیں ہے، کسی گروپ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظریاتی دہشت گردی ہے، تاریخی دہشت گردی ہے، آئیڈیالوجیکل ٹیررزم ہے، وہ اس کے پیچھے پوری ایک تھیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بنیادی طور پہ اختلاف کرنے کی وجہ سے، کیوں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہی ہے کہ اسلام پوری آزادی کے ماحول میں اب اپنے آپ کو رکھ کر پروان چڑھنا چاہتا ہے، اپنا نظام فکر رکھتا ہے، حالانکہ مسلمان اس پہ عمل نہ بھی کر رہے ہوں اور وہ نعرہ نہ بھی لگا، مگر انہیں معلوم ہے کہ یہ دین ایک مکمل دین ہے، یہ دین اپنے پیچھے پورا ایک نظام حیات رکھتا ہے، یہ دین اپنے ماننے والوں کو پورا ایک تعلیم دیتا ہے، الف سے یہ تک سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو انہوں نے اس خوف سے دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے چاروں طرف سے پہلی ناکہ بندی کر دی، اور دنیا کی مختلف قوموں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور ان کی آزادیوں کو سلب کرنا شروع کر دیا۔ اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر یہی خوف تھا دنیا کی قوموں میں کہ پہلے تاریخ میں ہمیشہ مسلمان بڑی بڑی شہنشاہیتوں، مملکتوں کے ساتھ غالب رہا اور اس کا دین نافذ رہا، تو اب کہیں دوبارہ وہ دور نہ آ جائے تو لوگوں کو، دنیا کی قوموں کو، مسلم قوم کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹنا ضروری سمجھا گیا، قومیتوں کے نعرے دیے گئے، ان کو بڑے اتحاد اور الائنس سے روک دیا گیا۔ خود انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا تصور رکھا اور کئی ریاستوں کو ملا کے بر اعظم بنا لیا، اس کو پورا ایک ملک بنایا۔ اس طریقے سے یورپین برادری کا تصور اپنے اندر رکھا اور کئی ملک مل کر اتحاد کے ساتھ ایک اکائی بن گئے، مگر یہاں چھوٹے چھوٹے جغرافیوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا گیا۔ ہمیں جو نظریہ دیا گیا وہ یہ، اور ہمیں اس کے اوپر ہمیں ہمارے جغرافیے میں ایسے بند کر دیا جیسے دڑبوں میں پرندے اور مرغیاں بند ہوتی ہیں۔ اس طرح آج بٹے ہوئے مسلمان اور کبھی ایک ہونے کی بات نہیں کر پاتے، پھر ان کے درمیان معاشی معاملات ایسے پیدا ہو گئے، ثقافتی کلچرل سطح پر، دیگر سیاسی حوالوں سے اتنے اختلافات کہ کبھی ایک کو ہوا دی گئی، کبھی دوسرے کو، کبھی ایک کو اکسایا گیا، کبھی دوسرے کو، ایک کے لیے قانون اور بنایا، دوسرے کے لیے قانون اور بنایا، اقوام متحدہ کے فیصلوں سے ناانصافی برتی گئی، عالمی جو قوتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں، انہوں نے ناانصافیاں کی، اور امریکہ نے اس میں سازشوں کے جال بچھائے، یہودیوں نے کارستانیاں کی، اس طریقے سے ہمیں آپس میں تقسیم کر کے رکھا گیا، یہاں تک کہ اگر فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ سلگتا رہا تو اس کو سلگنے دیا گیا، اور 70 سال ہو گئے یہ مسئلے حل نہیں ہوئے۔ مشرقی تیمور جو عیسائیوں کی ایک کمیونٹی جہاں پر پائی گئی، انہوں نے آزادی کی بات کی تو 2 دن میں مسئلہ حل ہو گیا۔ مشرقی تیمور کا مسئلہ 2 دن میں حل ہو گیا۔ افغانستان میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے اور طالبان کو کچلنے کے لیے دنیا کی ساری فوجیں جو ہیں سپر پاور سمیت وہ سب جمع ہو گئیں،
اور ایک جناب سب لائن میں کھڑی ہو گئی ایک آدمی کو مارنے کے لیے. مگر جناب ادھر جو ہے بھارت کے خلاف یہاں جو چاہیے تھا کسی کو آگے آنا کشمیریوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے، یہاں کسی کی آواز بھی نہیں نکل پا رہی. فلسطینیوں کے لیے جو چاہیے تھا کہ دنیا آگے بڑھتی اور کم از کم کوئی ایک ملک ہی سنسیئر ہو کے آگے آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں. صرف زبانی کلامی باتیں اور بہلاوے اور طفل تسلیاں جو ہیں یہ ہمیشہ دی جاتی رہی ہیں، باقی مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. مگر ادھر کسی کو اپنی کمیونٹی کو کہیں کھڑا کرنا ہو تو 2 دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مارنا ہو، اس کا قتل کرنا ہو تو ساری فوجیں جمع ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس وقت سلسلہ، اور اس طرح انصاف بٹ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو کمزور رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سیاسی نظام کی ایک نفسیات یوں بیان فرمائی ہے. فرعون کا سیاسی طریقہ یہ تھا، اس کی سائیکی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو، قوموں کو فرعون کمزور کرتا تھا، بانٹ کر ٹکڑوں میں بانٹ کے کمزور کر کے رکھتا تھا تاکہ ان کے اوپر حکومت کرتا رہے. الگ الگ قومیتوں میں بانٹتا تھا اور پھر ان پہ حکومت کرتا تھا. یہ اس کا طریقہ تھا. پھر یہاں جب انگریز آیا تو اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا نعرہ لگایا اور اسی اصول پہ عمل کیا. تو تقسیم کرو حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو. اور آج بدقسمتی سے اقوام متحدہ اور پوری دنیا جو ہے وہ اسی اصول پر عمل پیرا ہے کہ تقسیم کرتے رہو اور حکومت کرتے رہو اور ان کے اوپر اپنا قبضہ جما کے رکھو. اس پر عالم اسلام کو بہرحال بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ قومیں اپنے نظریے سے زندہ رہتی ہیں. یہ ٹوائن بی نے کہا، جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی ہے، اس نے آئی اسٹڈی آف ہسٹری جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر دنیا کی 26 تہذیبوں کا فلسفیانہ جائزہ لیا تقابلی، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اگر وہ زندہ رہی ہیں، ان کو بقا ملی ہے تو ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ملی، ان کی تہذیب کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک آیت کے اندر بیان فرمایا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو لوگوں کو نفع دے گا، فائدہ پہنچائے گا، اسپیس دے گا، گنجائش دے گا، تو وہ زمین میں فيمكث في الارض، وہ زمین میں باقی رہے گا، زمین میں باقی رہے. سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کام کب آ سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے کام اسی وقت آ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک سچی آئیڈیالوجی ہو. ہم دنیا کو آزادی کیسے دلا سکتے ہیں اور انسانوں کے لیے ہم رحمت کا کون سا پیغام، امن و آشتی کا کون سا نظام قائم کر سکتے ہیں؟ کب قائم کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی ہو، ہمارے پاس سچی آئیڈیالوجی ہو، سچا نظریہ ہو اور ہمارے پاس حق ہو. اس کی بنیاد پہ ہماری تہذیب کھڑی ہو. تہذیب وہ تہذیب جو انسانی اصولوں پہ قائم ہو، جو جس کی بنیاد نہ تجارت ہو، نہ معاشی مفادات ہوں، نہ حیوانی جو ہے وہ تعیشات ہوں، نہ دنیا کو غلام بنا لینا جس کا مقصود ہو، نہ فتوحات جس کے پیش نظر ہوں، نہ انسانوں کی توہین و تذلیل کا اس میں کوئی پہلو ہو، نہ کسی انسانی طبقے کو ذلیل و حقیر سمجھا گیا ہو، اس کا استحصال کا کوئی تصور اس کے اندر بالکل نہ ہو. یہ ایسی تہذیب ہے. اس طرح کی تہذیب جس کے اندر انسانی بنیادوں پر سب کو ایک سمجھا جائے، انسان ہونے کی بنیاد پر ایک اور اس کے حقوق برابر سمجھے جائیں، کسی کو رنگ و نسل، علاقہ، وطن کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، کسی کو اس خانے میں تقسیم نہ کیا جائے. اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن، یعنی یہ جو ذات کی تفاوت ہے، مرد و عورت کا جنس کا تفاوت، اس تفاوت سے بھی آزاد ہو، مرد اور عورت دونوں کی حیثیت مسلمہ ہو اور ایج وغیرہ کا کوئی فیکٹر نہ ہو، آقا اور غلام کی کوئی تقسیم نہ ہو، ذات پات کی کوئی تقسیم نہ ہو. الغرض آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام یہ سارے سنہرے اصول اپنے اندر رکھتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جس میں یہ اصول اتنی آزادی کے ساتھ پائے جاتے ہوں. کہیں نہیں. دنیا نہ گورے کالے کی تفریق سے آزاد ہے، نہ اور کسی تفریق سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک طعنہ دیا تھا. اس وقت جب دین اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے اور لوگوں کی تربیت کا عمل جاری تھا، یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، تو کسی بات پہ وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، کیونکہ وہ حبشی تھے اور رنگ سیاہ تھا ان کا. تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ عرب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ان کو یہ طعنہ دیا، اے کالی عورت کے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ کو سخت غصہ آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اتنی سی بات پر، اور ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں اب تک جاہلیت کا اثر پایا جاتا ہے. یہ کیا ہے، یہ تم نے کیسی بات کی؟ وہ کہتے ہیں اس بات سے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے. یعنی مطلب اس کا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی غلط چیز ہے. تو اللہ کے نبی نے جب انہیں ٹوکا اور اس کو جاہلیت کی بات قرار دیا تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھے اور حضرت بلال سے معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ بلال مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کنڈیشن بھی رکھ دی اپنی معافی کے لیے خود کہ اب میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں بلال، یہ چہرہ میرا زمین پہ پڑا ہوگا اور تم اپنا پیر میرے چہرے کے اوپر رکھو، میرے چہرے کو اپنے پیر سے روندو، تاکہ جو بات میں نے کی ہے اور جس بڑائی کا اظہار میری زبان سے ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، اور میں اس کو تمہارے پیروں سے روندوانا چاہتا ہوں. اس جملے کے اثرات کو، اس جملے سے ظاہر ہونے والے تکبر اور بڑائی کے مفہوم کو اپنے پیروں سے روندو، عملاً روندو. انہوں نے بہت معذرت کی، انہوں نے بہت جان چھڑائی کہ نہیں ابو ذر یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نے معاف کیا. انہوں نے کہا نہیں بلال تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا، میں کبھی اپنے آپ کو اس جرم سے آزاد نہیں سمجھ سکوں گا. بالآخر وہ زمین پر لیٹے، اپنا چہرہ اس طرح زمین پہ رکھا اور پھر بلال کا پیر پکڑ کے اپنے چہرے پہ رگڑا. یہ تھے وہ لوگ، یہ ہے دین کی تربیت. اسلام اس قسم کی تعلیم اور اس قسم کی اساس لے کر اٹھا ہے.